اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور باب ما جاء ومن سورة الاحقاف کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 419 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. سورۃ الاحقاف، یہ باب ہے سورہ احقاف کی تفسیر کے بیان میں. وبه قال حدثنا علی بن سعید الکندی قال حدثنا ابو محیات عن عبد الملک بن عمیر عن ابن اخی عبد اللہ ابن سلام قال لما ارید عثمان جاء عبداللہ ابن سلام. ہمیں روایت کی علی ابن سعید الکندی نے، انہوں نے روایت کی ابو محیات سے، انہوں نے عبد الملک ابن عمیر سے، انہوں نے عبداللہ ابن سلام کے بھتیجے سے، انہوں نے کہا کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ارادہ کیے گئے، یعنی بلوائیوں نے ان کے قتل کا ارادہ کر لیا، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس آئے. فقال له عثمان ما جاء بك قال جئت في نصرتك. عثمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا آپ کیوں آئے، کیا چیز آپ کو یہاں لے آئی؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں. قال اخرج الى الناس فاطردهم عني فانك خارج خير لي منك داخل. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ لوگوں کے پاس باہر جائیے اور ان کو مجھ سے دور رکھیے، آپ کا باہر ہونا میرے لیے بہتر ہے آپ کے اندر ہونے سے. یعنی باہر رہ کر آپ میری مدد کر پائیں گے، اندر رہ کر آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. قال فخرج عبداللہ ابن سلام الى الناس فقال ایها الناس انه كان اسمی فی الجاہلیت فلان فسمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ. عبداللہ ابن سلام لوگوں کی طرف باہر نکلے اور عرض کیا، اے لوگو، جاہلیت میں میرا نام یہ تھا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام عبداللہ رکھا. یہ میری ایک فضیلت ہوئی. وَنَزَلَتْ فِيَّا آيَاتٌ مِّن كِتَابِ اللَّهِ نَزَلَتْ فِيَّا وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. میرے بارے میں قرآن کی آیات نازل ہوئی جس میں ایک وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ ہے کہ سورہ احقاف کی یہ آیت نمبر 10، اس میں شاہد شاہد من بنی اسرائیل سے مراد میں ہوں. وَنَزَلَتْ فِي، اور دوسری آیت میرے بارے میں کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. سورہ رعد کی یہ آخری آیت نازل ہوئی، اس میں بھی ومن عنده علم الکتاب سے میں مراد ہوں. ان للہ سیفا مغمودا عنکم وان الملائکۃ قد جاورتکم فی بلدکم هذا الذی نزل فیہ نبیکم. بے شک اللہ تعالیٰ کی تم سے میان میں کی ہوئی ایک تلوار ہے، یعنی ابھی تک امت میں وہ تلوار نہیں چلی، وہ ابھی تک ویسے پڑی ہوئی ہے. اور بے شک فرشتے تمہارے پڑوسی ہیں تمہارے اسی شہر مدینہ منورہ میں جس میں تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فروکش ہوئے ہیں. فاللہ اللہ فی هذا الرجل ان تقتلوہ، پس اللہ سے ڈرو اس شخص کے حق میں اس سے کہ تم ان کو قتل کرو. فواللہ ان قتلتموہ لتطردن جیرانکم الملائکۃ وَلَتَسُلُّنَّ سَيْفَ اللَّهِ الْمَغْمُودَ عَنْكُمْ فَلَا يُغْمَدْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. بس اللہ کی قسم
اگر تم نے ان کو قتل کیا تو تم ضرور اپنے پڑوسی فرشتوں کو دھتکار دو گے، یعنی اس شہر کی حرمت کو پامال کر دو گے، اور تم ضرور سونت لوگے اپنے سے میان میں کی ہوئی اللہ کی تلوار کو، اور پھر وہ قیامت تک میان میں واپس نہیں جائے گی۔ یعنی امت میں جو قتل و غارت کا سلسلہ، خانہ جنگی کا سلسلہ شروع ہوگا تو پھر وہ قیامت تک ہی ایسا رہے گا۔ قال فقالوا اقتلوا الیہودیہ واقتلوا عثمانہ۔ عبداللہ ابن سلام کا بھتیجا کہتے ہیں کہ ان بلوائیوں نے کہا کہ اس یہودی کو بھی قتل کرنا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قتل کرنا۔ ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے۔ وقد رواہ شعیب بن صفوان عن عبد الملک بن عمیر عن ابن محمد بن عبداللہ ابن سلام عن جدہ عبداللہ ابن سلام، اور روایت کیا ہے اس کو شعیب ابن صفوان نے عبد الملک ابن عمیر سے، انہوں نے ابن محمد ابن عبداللہ ابن سلام سے، انہوں نے اپنے دادا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کو نقل کیا ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، سورہ احقاف کی آیت نمبر 10، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ اس جیسی کتاب پر گواہی دے کر ایمان لے آئے اور تم تکبر ہی کرتے رہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ نا انصافوں کو ہدایت نہیں کرتا، ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ یہ آیت کریمہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو تھے یہودیوں میں سے، اہل کتاب میں سے تھے، مگر حق کو پہچان گئے اور اللہ جل شانہ پر اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ باقی انہوں نے یہاں پر جو اس سلسلے میں اپنے فضیلت میں یہ آیتیں پیش کی تو وہ اپنی جگہ پر مسلم ہے، مگر اس حدیث کی یہ سند یہ ضعیف ہے۔ ایک تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھتیجا مجہول ہے۔ دوسری سند جو یہاں پر امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے کہ شعیب یہ روایت کرتے ہیں عبد الملک ابن عمیر سے، اور وہ ابن محمد ابن عبداللہ ابن سلام یعنی عبداللہ ابن سلام ان کے پوتے سے روایت کرتے ہیں، تو وہ بھی مجہول ہیں۔ ان کے پوتے کا نام عمر تھا مگر مجہول راوی ہے۔ لیکن ضعیف احادیث بھی فضائل کے باب میں وہ چل جاتی ہے۔ تو بڑھتے ہیں اگلی روایت کی طرف۔ وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصري قال حدثنا محمد بن ربيعة عن ابن جريج عن عطاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت، ہمیں روایت کی عبد الرحمن بن الاسود ابو عمر البصری نے، انہوں نے روایت کی محمد بن ربیعہ سے، انہوں نے ابن جریج سے، انہوں نے عطاء سے، انہوں نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، انہوں نے فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأى مخیلة اقبل وادبر فاذا مطرت سری عنہ، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گن گرج والے بادل دیکھتے تو آگے پیچھے یعنی بے چین ہوتے رہتے، پھر جب وہ برسنا شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی دور ہو جاتی۔ قالت فقلت له، ام المؤمنین فرماتی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیوں ہوتی ہے؟ فقال وما ادری لعله كما قال الله تعالى فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کیا جانوں، یعنی کیا پتہ شاید وہ بادل ویسا ہو جیسا کہ آیت میں ہے۔ فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم، پس جب قوم عاد نے عذاب کو دیکھا بادل کی شکل میں
جو ان کے میدانوں کی طرف آ رہا تھا تو انہوں نے خوشی سے کہا ھذا عارض ممطرنا، یہ وہ بادل ہے جو ہم پر برسے گا۔ ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، سورہ احقاف کی آیت نمبر 24 یہاں پر ذکر ہوئی فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ۔ آپ علیہ السلام کی کیفیت یہی ہوتی تھی جب بھی اس طرح گن گرج والے بادل آتے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ آتا ہے کہ قرآن کریم میں تو سورہ انفال کی آیت نمبر 33 میں ذکر ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیں گے، تو پھر آپ علیہ السلام کی یہ پریشانی، یہ بے چینی، یہ اضطراب کس وجہ سے؟ تو جواب اس سے یہ ہے کہ دیکھیے اس آیت کریمہ میں نفی تباہ کن عذاب کی ہے، یعنی ایسا عذاب اللہ ان پر نہیں بھیجے گا جب تک آپ ان میں موجود ہیں کہ جو پوری قوم کو تہس نہس کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایسا عذاب نہیں آئے گا۔ ہاں چھوٹا موٹا عذاب وہ آ سکتا ہے، اب چھوٹا عذاب ہو یا بڑا ہو، عذاب تو عذاب ہی ہوتا ہے اللہ کی جانب سے جب آ جائے۔ تو اس وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہی ہوتی تھی۔ بڑھتے ہیں جی آخری سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود عن الشعبي عن علقمة قال قلت لابن مسعود رضي الله تعالى عنه هل صحب النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن منكم أحد؟ ہمیں روایت کی علی ابن حجر نے، انہوں نے اسماعیل ابن ابراہیم سے، انہوں نے داود سے، انہوں نے شعبی سے، انہوں نے علقمہ سے، انہوں نے کہا کہ میں نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا لیلۃ الجن میں سے تم میں سے کسی نے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں تک سفر کیا تھا؟ قال ما صحبه منا احد ولكن افتقدناه ذات ليلة وهو بمكة فقلنا اغتيل استطير ما فعل به فبتنا بشر لیلۃ بات بها قوم۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم میں سے کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھا، البتہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات گم پایا مکہ مکرمہ میں، یعنی لیلۃ الجن کا یہ واقعہ ہجرت سے قبل کا ہے۔ بس ہم نے کہا کہ دھوکہ دے کر بے خبری میں مار ڈالے گئے ہیں یا اڑا لیے گئے ہیں، یعنی اغوا کر لیے گئے، معلوم نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا۔ ہم نے وہ رات ایسی گزاری جو بد سے بدتر تھی، کسی قوم نے ایسی رات گزاری ہو۔ حتی اذا اصبحنا او کان فی وجہ الصبح، یہاں تک کہ ہم نے صبح کی یا علی الصباح کے وقت صبح سویرے، اذا نحن به يجيء من قبل حراء قال فذكروا له الذي كانوا فيه قال فقال أتاني داعي الجن فأتيتهم فقرأت عليهم قال فانطلق فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم۔ بس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبل حرا کی طرف سے آتا ہوا دیکھا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اس حال کا تذکرہ کیا جس میں وہ تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جنات کا نمائندہ آیا، پس میں ان کے پاس گیا اور ان کو قرآن سنایا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور ہمیں ان کے نشانات اور ان کی آگ کے آثار دکھائے۔ قال الشعبی وسألوا الزاد وكانوا من الجن الجزيرة فقال كل عزم لم يذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما كان لحما وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم۔ شعبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے توشہ مانگا اور وہ جزیرے کے جنات تھے، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا جو تمہارے ہاتھ میں آئے خوب گوشت سے بری ہوئی ہوگی جیسے پہلے تھی، اور ہر مینگی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گوبر تمہارے چوپایوں کے لیے چارہ ہوگا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تستنجوا بہما فإنہما زاد اخوانکم من الجن، کہ تم ان دونوں چیزوں سے استنجا مت کرو کیونکہ یہ تمہارے دینی بھائیوں جنات کی خوراک ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، سورہ احقاف کی آیت نمبر 29، اس میں جنات کے قرآن کریم سننے کا، اس سے متاثر ہونے کا، اس پر ایمان لانے کا تذکرہ ہے، اور پھر وہاں سے لوٹ کر اس کی دعوت اپنے قوم کو دینے کا تذکرہ ہے۔ تو اسی کے بارے میں حضرت علقمہ رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا لیلۃ الجن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی صحابی تھا؟ تو اس کے بارے میں یہاں پر یہ روایت ذکر ہوئی۔ یہ روایت عزیز طلباء کرام پہلے جلد میں کافی تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر مباحث ہو چکے ہیں، لہٰذا مزید یہاں پر بحث کرنے کی گنجائش نہیں، صرف ایک دو سوالات ہیں جو ہم یہاں پر کر دیتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جنات کا وجود انسان سے مقدم ہے اور جنات مکلف مخلوق ہے، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ان کو دین کیسے پہنچتا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت جنات ہی میں سے رسول اور نبی مبعوث ہوتے ہوں گے، لیکن جب اللہ جل شانہ نے اپنے خلیفہ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو وجود میں لانے کا حکم فرمایا اور آپ اللہ جل شانہ کے حکم سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، تو ان میں نبوت اور رسالت کا سلسلہ موقوف کر دیا گیا اور وہ معاملہ انسانوں میں آ گیا اور جنات پھر انسانوں کے تابع ہو گئے۔ دوسرا سوال پھر یہاں پر یہ آتا ہے کہ جنات انسانوں سے اب کس طرح علوم حاصل کرتے ہیں؟ کیا وہ ہماری درسگاہوں میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے سامنے وہ بیٹھتے ہیں، ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں؟ کس طرح سے علم حاصل کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات ممکن ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہ ایسے کرتے ہوں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس طرح انسانوں میں تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہوا، اسی طرح جنات میں بھی یہ سلسلہ جاری ہوا۔ تو اب جیسے انسانوں کی اپنی درسگاہیں ہیں، مدارس ہیں، تعلیم و تعلم کے حلقے ہیں، تو اسی طرح وہ بھی اپنے اپنے جگہ پر اپنے اپنے تعلیمی درسگاہوں میں تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھار وہ انسانوں کی درسگاہوں میں بھی استفادہ کرنے آتے ہوں، اس میں کوئی بعد نہیں ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔